صحابہ نبی کو امور تکوینیہ تشریعیہ دونوں میں مالک و مختار مانتے تھے یا نہیں؟ بخاری شریف کتاب الحج کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بڑی عید کے دن، بقرہ عید کے دن صحابہ کرام کے مجمع سے مینا میں خطاب کر رہے ہیں۔ شاباش، کہاں خطاب کر رہے ہیں؟ ہاں سارے جواب دے دیے، کہاں خطاب؟ مینا میں میرے آقا خطاب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع سے پہلا سوال کرتے ہیں، مینا کی سرزمین، مینا کہاں ہے؟ مکے میں۔ دن کون سا ہے؟ بقرہ عید کا دن، یوم النحر۔ لیکن آقا کا پہلا سوال ہے ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ اگر بڑی عید کے دن کوئی آپ سے پوچھے گا آج کون سا دن ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے عید کا دن ہے، یہ پوچھنے کی بات ہے، ہم یہی جواب دیں گے نا۔ صحابہ کرام کا انداز الگ تھا۔ جب آقا نے فرمایا ایو یوم ھذا یہ کون سا دن ہے، صحابہ واپس جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، ہمیں نہیں پتا، خدا اور خدا کا رسول جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے اگلا سوال ارشاد فرمایا ایو بلد ھذا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ پھر وہی جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، خدا و رسول جانتے ہیں۔ میرے ذہن میں سوال اٹھا، مکے میں ہوں، مکے میں مینا میں ہوں، یوم النحر کے دن ہوں، صحابہ سے سوال پوچھا جائے مگر وہ جواب نہ دے، یہ کیا ماجرا ہے؟ عالم تصورات میں جب سوال نے ذہن میں جنم لیا، میں نے تصور میں صحابہ سے سوال کیا آپ جانتے تھے یوم النحر ہے، مکے کی سرزمین ہے، جواب کیوں نہ دیا؟ کہا نادان، ہمارے جواب دینے سے کیا ہوتا؟ جب نبی نے پوچھا یہ کون سا شہر، ہم مکہ کہہ دیتے، لیکن اگر نبی مدینہ کہتے تو یہ مکہ نہیں مدینہ بن گیا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس اہم نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جواب دے دیتے، آقا عید کا دن ہے، نبی کہتے نہیں تو ہمارا کہنا بیکار جاتا، جو نبی کہتے وہی ہو جاتا، جو نبی کہتے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کسی دن، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بتائیے عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی کریم بڑے ہیں؟ نبی کریم کے چچا جان نبی سے کافی پہلے، آقا سے کافی پہلے پیدا ہوئے۔ سوال ہوا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم؟ حضرت عباس نے عشق بھرا جواب دے دیا، کہا ان رسول اللہ اکبر منی وانا ولدت قبلا، لوگوں سنو، بڑے تو نبی ہیں مگر پیدا پہلے میں ہوا ہوں، جو پہلے پیدا ہوا وہی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عباس کہتے ہیں بڑے تو آقا علیہ السلام ہیں لیکن میری ولادت مصطفیٰ سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ یہی وجہ یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیتیں اس پر شاہد عدل ہیں۔ آئیے سورہ احزاب کی اور ایک آیت کریمہ سناؤں، میں اپنی تقریر کو اختتام کی اور لے چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے متنبہ بیٹے سیدنا زید بن حارثہ، محبت سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی۔ زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے۔ سیدہ خدیجہ نے یہ بیٹا عطا یہ زید بن حارثہ کو نبی کریم کو عطا فرمایا۔ حضور نے آزاد فرما کر کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو، میں تجھے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اب ان کا نام زید بن محمد ہو گیا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن توجہ فرمائیے گا، زید بن حارثہ جب جوان ہوئے، مصطفیٰ کے گھر کے دلہے کو دلہن ڈھونڈنے کی باری آ گئی۔ دلہن کہاں سے ڈھونڈی جائے؟ آقا کریم نے جب نظر مبارک دوڑائی، قریش کے اعلیٰ گھروں میں کوئی اور نہ ملی، اپنی پھپھیری بہن سیدتنا زینب بنت جحش، سیدنا زینب بنت جحش کا انتخاب فرمایا میرے نبی نے۔ توجہ فرمائیے گا، نبی کریم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے لیے پھپھیری بہن زینب بنت جحش کو جو ہے انتخاب فرمایا۔ مجھے ایک بات آپ کو یہاں پر اہم بات بتانی ہے، وہ یہ ہے مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا جس کا نام علی یا محمد ہو وہ مالک و مختار نہیں ہوتا۔ لیکن آؤ قرآن کے نظریے سے میں بتاتا ہوں مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا۔ آقا کریم پہلے اس سے پہلے یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرے اس کی دو صورتیں ہیں۔ شاباش، کتنی صورتیں؟
آپ بیدار ہیں یا میں اختتام کروں تقریر؟ اگر آپ بیدار ہیں ہاتھ اٹھا کر کے دیجئے یا رسول اللہ۔ نبی کریم سے اللہ کلام کرے، پہلی صورت بدلیے جبریل کلام کرے، اسے وحی کہتے ہیں، وحی مطلوع کہتے ہیں، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ دوسرے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ جبرائیل نہیں بلکہ ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ پر القاء کرے، قلب مصطفیٰ پر القاء کرے، اسے وحی غیر مطلوع اور حدیث قدسی کہتے ہیں۔ انہی دو طریقوں سے خدا اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، لیکن زینب بنت جحش کے انتخاب میں نہ وحی نازل ہوئی تھی نہ حدیث قدسی کہیں پہ موجود تھی، دونوں چیزوں سے بات خالی۔ نبی نے جب انتخاب کیا، چونکہ زینب بنت جحش قریش کے اعلیٰ ترین گھروں میں تھی، افضل ترین خاتون تھی، انہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ شاباش، انہیں یہ رشتہ منظور۔ جب منظور نہ ہوا رشتہ، زینب بنت جحش کے بھائی عبداللہ ابن جحش سے سوال ہوا، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا میری بہن قریش میں نسب میں اعلیٰ، فضل میں اعلیٰ، عبادت میں اعلیٰ زید بن حارثہ وہ ہے جس کے قبیلے کا پتہ نہیں، لہذا میں رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب یہ خبر میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 136 نازل فرمائی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ ان یکون لهم الخیار فی امرہم اذا قضى اللہ ورسولہ۔ آقا انہیں بتا دیجئے جب خدا و رسول نے فیصلہ لے لیا، مومن کو اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رہتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگ، کیا اللہ نے نبی سے کہا تھا کہ زید بن حارثہ کے لیے زینب بنت جحش کو چنو؟ نہیں۔